میں انجینئر صاحب فطرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور نئے نئے مسائل میرے سامنے. ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری بھی ایسی آئی کہ جس میں دکھایا گیا کہ انسان اپنی لائف کے کچھ سال کچھ ڈی این ایز اور اس طرح کی سائنسی جدت کے تحت کسی کو بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے, اس کے عوض پیسے لے سکتا ہے. مثلا میری عمر اگر 35 سال ہے تو میں اپنے 5 سال کسی کو دے دوں اور اس کے عوض مجھے ایک بھاری بھرکم اماؤنٹ مل جائے اور میں 40 سال کا ہو جاؤں گا, میرا ڈی این اے 40 ایئرس کی ایج کا ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ فطرت کے متصادم ہے یا پھر اسلام اس میں کوئی راستہ نکالتا ہے؟ دیکھیں, جو جدید سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے جو چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں, جب تک وہ پریکٹیکلی سامنے نہ آئے ان کے بارے میں رائے قائم کرنا خام خواہ ایک عقل کے گھوڑے جو دوڑانے کے مترادف ہے. جب کوئی چیز پریکٹیکلی سامنے آئے گی پھر ہم اس کے اوپر کوئی بات کریں گے. میں جنرل گفتگو کر دیتا ہوں. ریلیجن جن چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے وہ انسان کی اخلاقیات ہیں, اور انسان نے مر کر جو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے, اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہدایت, جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے, اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا, ان کے ساتھ کتابیں بھیجی. یہ ریلیجن کا ٹاپک ہے. باقی اس طرح کی چیزیں جو وقت کے ساتھ ایڈ ہوتی ہیں, تو جس دور میں یہ چیز سامنے آئے گی اس وقت جو قرآن و سنت کی گائیڈ لائنز موجود ہیں ان کو یوز کر کے آپ کوئی ایک آپٹیمل بات اس حوالے سے سامنے رکھ سکتے ہیں. جب تک ان تمام چیزوں کی تمام ڈائریکشنز کا نہ پتہ ہو, کوئی اس طریقے سے رائے آپ قائم کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن ایک مہینے کے برابر, اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر, اور اس کے بعد نارمل دن شروع ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام نے پہلا سوال کیا, یا رسول اللہ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ جب ایک دن ایک سال کا ہے تو اب ایک سال کی نمازیں پڑھنی ہے یا 5 نمازیں ایک دن میں پڑھنی ہے؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم اندازہ مقرر کر لینا. اچھا, اندازہ مقرر کر لینا. اچھا, اس زمانے میں نہ صحابہ کرام کو اس بات کا پتا تھا کہ اندازہ مقرر کرنا کیا ہوگا. صحیح, اس لیے انہوں نے آگے اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ ان کی وہ ضرورت بھی نہیں تھی. آج نارتھ پول پہ, ساؤتھ پول پہ باقاعدہ کلاکس کا سلسلہ موجود ہے, 24 گھنٹے کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. سورج نکلا ہوا ہوتا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیوں کہ 6 مہینے تک افق کے الانگ وہاں پہ سورج چلتا ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. تو وہاں 24 گھنٹے کے دن اور رات کو مینج کر کے باقاعدہ پورے ایک ٹائم ٹیبل ہے, دنیا بعد ہے, اور اس طریقے سے یہ معاملات لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک ملک ہے جہاں پہ کافی زیادہ لمبی لینتھ ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے, اسی اندازے کے مطابق ان معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے. اور وہاں پر اب رمضان کے روزے بھی نہیں ہوں گے اس طریقے سے, ظاہر ہے, کیونکہ قرآن حکیم ہے کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے, جو رمضان کا مہینہ نہیں پا رہا وہ روزے نہیں رکھے گا. تو یہ چیز وقتی طور پہ تو ان سے اٹھ جائے گی. تو یہ حالات و واقعات بتائیں گے. اب نبی الاسلام کے ہمارے زمانے میں تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو قبلہ رخ کا اہتمام کیسے کریں گے. قرآن حکیم میں کم از کم 2 رکوع اس کے اوپر ہے کہ آپ نے نماز کے لیے بیت الحرام کی طرف رخ کرنا ہے. اب ایک بندہ چاند پہ چلا گیا, نماز تو اس نے وہاں بھی پڑھنی ہے, تو وہ کس طرف رخ کرے گا؟ تو میں نے اس کا سولوشن دیا ہے کہ وہ زمین کی طرف رخ کرے, کیونکہ اتنے دور کے فاصلے پہ جب زمین آپ کو اتنی سی نظر آ رہی ہے تو اس اتنی سی زمین کے اوپر کعبہ اس طرف لائی کر رہا ہے, اس طرف لائی کر رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اتنے لمبے سپین کے اندر جب آپ اس طرف رخ کرتے ہیں تو خود بخود آپ کا کعبے کی طرف رخ ہو جائے گا. تو اس طرح جو مسائل آئیں گے تو اس کے بعد کوئی ڈسکن کیا جائے گا. یہ آپ نے اسپیسیفکلی جو بات کی ہے, ابھی تک یہ معاملہ ایوالو ہوا ہے یا نہیں ہوا, جس میں کلوننگ کے اوپر کتنے تجربات ہوئے اور اس کے اوپر لوگوں نے بڑی طبع آزمائی کرنی شروع کی, الٹیمیٹلی ڈس آرڈر ہی اس سے نکلا ہے, آرڈر کوئی پروڈیوس نہیں ہوا. اس میں بھی اگر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو آج کل جو اس کے قریب ترین کوئی بات ہے تو وہ آرگن ڈونیشن والا معاملہ ہے. اس کے بارے میں علماء کی رائے آ چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ رائے سب سے بہترین ہے کہ آرگن ڈونیشن اگر کوئی شخص کسی کو کرتا ہے تو وہ اس کو بیچے گا نہیں, بلکہ یہ فی سبیل اللہ کرے گا, اور ایک ایسا معاملہ کرے کہ جس سے اس کی اپنی لائف ہرٹ نہ ہو. مثلا لیور ٹرانسپلانٹ جب آپ کرتے ہیں تو لیور کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ جب آپ کاٹ کے کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں کچھ عرصے بعد آپ کا لیور بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا بھی مکمل ہو کے اتنا ہی بن جاتا ہے. اس کے اندر یہ یعنی کیپیبلٹی موجود ہے. اسی طریقے سے گردے ہیں, ایک گردے کے ساتھ بھی آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اپنا دل ڈونیٹ کر دیتا ہوں, یہ دماغ ڈونیٹ کر دیتا ہوں, تو وہ تو خود جو صحت مند آدمی تھا وہ تو اپنے آپ کو خراب کر بیٹھا. اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ. دوسرے میں جب آپ یہ ساری چیزیں فٹ کریں گے تو اس کے بعد چانسز ہیں کہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں, کیونکہ باڈی تو ریئیکٹ کرتی ہے. تو آپ ایک جو بندہ صحیح سلامت موجود ہے اس کی لائف کو اسٹیک میں نہیں لگائیں گے کسی دوسرے بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور یہی ہم اصول اس کیس میں بھی اپلائی کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی لائف کو تھریٹ ہے تو سب سے پہلے عورت کی جان بچائی جائے گی. جو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو سیکنڈ ہم دیکھیں گے, ابھی تو دنیا میں آیا نہیں ہے نا, اور وہ انیشل سٹیج کے اوپر ہے, اس کی لائف بچانا زیادہ ضروری ہے. تو اس طرح کی چیزیں دیکھی جائیں گی. تو اس میں بھی علماء نے یہی بات کی ہے, اور میں اس سے سیکنڈ کرتا ہوں کہ آرگن ڈونیشن فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. خواہ وہ بلڈ کی فارم میں ہو, یا آنکھیں کسی نے ڈونیٹ کرنی ہے, یا کسی نے اپنا گردہ دینا ہے, اس کے پیسے نہ لیے جائیں بلکہ یہ فی سبیل اللہ ہو, اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اور